السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ سوشل میڈیا پر شدید ترین تنقید کے بعد عدنان صدیقی صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ کیوں معافی مانگی ہے، کون سا بیان تھا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ یہ کیا ہوا عدنان صاحب کو اچانک؟ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر۔ جی، جان بھائی نے لکھا تھا ایک گلی کی بات تھی، گلی گلی گئی اور گلی گلی گئی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ایک مکھی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ تو ایک مکھی آدمی کو معافی منگوا دیتی ہے۔ نانا پاٹیکر نے فرمایا تھا ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ عدنان صدیقی جو ہے اس کے کیس میں ہمیں نظریہ آ رہا ہے کہ عدنان صدیقی صاحب جو ہیں ایک مکھی آدمی سے معافی منگوا دیتی ہے۔ پہلے اور شو بھی دیکھیں، دیکھیے وہ ندا یاسر صاحبہ کا شو ہے اے آر وائی پر۔ عدنان صدیقی صاحب شو میں بیٹھے ہوئے تھے، مکھی آئی غالباً ہاتھ پہ بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد ان کی ناک پہ بھی بیٹھ گئی، اور اس کے بعد عدنان صدیقی صاحب پرواز چلتی رہی مکھی کی۔ ہاں، تو اس کے بعد عدنان صدیقی صاحب سے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں وجنا بجنا ہو جانا، تو عدنان صدیقی صاحب سے چول وج گئی۔ اچھا، یہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے معافی مانگ کے بھی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، میں جو بیان دینے جا رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی ایسا بیان، یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ یہ بیان کیسا ہوگا؟ اچھا، میرا خیال ہے انہوں نے لائٹر نوٹ کر رہے ہوں گے، اور انہیں اندازہ ہوگا کہ چلو کٹ جاتے ہیں، ہو جائے گی، کٹ جاتے ہیں، کلپ وائرل ہو جائے گا، نہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنا برا ہوگا، بس کر گئے ہوں گے، لیکن پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، اور ریئیکشن بھی بہت شدید آ گیا، تو پھر معافی مانگ لی۔ نجم سیٹھی صاحب سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی، دنیا نیوز میں نجم سیٹھی صاحب شو کرتے تھے، اور ایک ہوتی گالی، منہ بھر کے گندی واہیات ترین گالی، ولگر ترین، ایک ہوتی مہذب گالی جو لڑکیاں بھی دوست بھی آپس میں کہتے ہیں نا، لڑکیاں دے دیتی ہیں کتی کمینی ذلیل کر دیتی ہیں سہیلیوں کو، بندے کر دیتے ہیں۔ جب بندے کرتے ہیں تو بندے بھی مہذب گالی میں جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اس میں ایک آدھ سٹیپ بندے آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ گالی مہذب پلس تھی، ٹھیک ہے، یا مطلب ولگر سے ایک سٹیپ نیچے تھی، وہ گالی دیتے تھے اور دیتے ہوئے آتے تھے، اور سب کے دنیا نیوز میں میک اپ روم کے بالکل ساتھ وارڈروب کا حصہ تھا، وہاں سب کے خانے بنے تھے جس میں کوٹ وغیرہ، لوگوں کے سوٹس وغیرہ ہوتے تھے، اسپیشلی ٹائز ہوتی تھی۔ اچھا، تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ٹائز ڈھونڈتے تھے، اور ایک لفظ ہوتا تھا ٹائی کے بارے میں گالی سے ملتا جلتا سا، اور وہ کہتے تھے وہ والی ٹائی دکھاؤ، والی ٹائی دکھاؤ، اور نجم سیٹھی صاحب وہ ٹائی ڈھونڈتے تھے کسی کی بھی خانے سے، ایک ٹائی پسند آئے اور نجم سیٹھی صاحب وہ والی ٹائی باندھ لیتے تھے کہ آج یہ ٹائی، اور ٹائی سب کی، نجم سیٹھی صاحب کے پاس سب کی ٹائی، اور سیٹھی صاحب وہ شو کرتے تھے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ عدنان صدیقی صاحب جو بات کر گئے تھے وہ ہو گئی، نجم سیٹھی صاحب یہ بات کرتے تھے، میں نے ان سے سیکھا کیا، میں نے ان سے سیکھا یہ کہ کئی دفعہ آپ اس لیے بات کر جائیں کہ وائرل ہوگی، آپ خبروں میں ہوں گے، اس کا فائدہ ہوگا، آپ مسلسل، لیکن ہر بار وائرل ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بات کیا کی تھی، مکھی اور کون؟ بات یہ کی، عدنان صدیقی نے کہا کہ مکھیوں اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے پیچھے جتنا پیچھے پڑا جائے وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہیں، اور جب انسان، اور اس کے بعد انسان کے ہاتھ پر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں، اور مکھی بھی ایسے ہی ہے جیسے بیٹھ گئی ہے اطمینان سے، سکون۔ اچھا، پہلے تو ایک خاتون ہے ہمارے درمیان، ان سے اس پر رائے لے لیتے پھر آگے چلتے۔ ایگزامپل انہوں نے بہت ہی کوئی بیکار دی ہے، مطلب مکھی سے خاتون کو جوڑنے کا کوئی بات بنتی نہیں، اگر انہوں نے مذاق بھی کیا تو یہ مذاق سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، وہاں تو مکھی آ گئی تھی نا، اور سامنے خاتون بھی تھی، وہ خاتون تھی ندا یاسر صاحبہ۔ اچھا، تو آپ کو اچھی نہیں لگی، بالکل نہیں لگی۔ آپ کو اس پر اگر آپ یہ سنیں تو آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا اس پر کہ عدنان صدیقی اس جملے کے بعد کیا کریں؟ معافی مانگے، معافی انہوں نے بالکل مانگ لی، ٹھیک ہے، آپ نے معاف کر دیا بطور خاتون؟ جی کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، صحیح ہے، سپر اسٹار بہت، کیونکہ انہوں نے مذاق میں ہی کہا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ کہہ کے معافی مانگ لیے تو اچھی بات ہے۔ سپر اسٹار ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے معاف کر دیا ہوگا، لائٹر نوٹ پہ لیا، کچھ لوگوں نے تنقید وغیرہ کر دی ہوگی کہ یار کیا بات ہے، ہر بات پہ ہم خواتین کو ٹارگٹ کرنا ہے، مذاق کا نشانہ ہمیں بنانا ہے، ہم پر ہی ٹرول کرنا ہے، گھٹیا پن ہے وغیرہ وغیرہ، ہو گیا۔ مجھے اس میں ایک اور پرابلم ہے، یہ چول بجی ہے لیکن ایک نہیں دو بجی ہیں چول، اچھا، دو ہوسٹ بھی ہے، دیکھیے عدنان صدیقی نے کر دیا، صحیح ہے، وہ جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے ہاں جی، انہیں وہاں ریئیکٹ بھی کرنا چاہیے تھا، روکنا بھی چاہیے تھا، میں بھی خاتون ہوں، گھما لیتی، یہ معاملہ وہیں پر سیٹل ہو سکتا تھا، وہیں پر اس کو ٹون ڈاؤن کرتی، گھما پھرا کے نکال جاتی اور ختم ہو جاتا۔
تو انہوں نے خواتین کو ریپرزینٹ نہیں کیا, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے ریئیکٹ کیا کیا, مجھے دوبارہ وائرل کروائیں گے. مطلب ایک خاتون آپ اس وقت وہاں موجود ہیں تو ہاں نہیں, آپ تو ہر بار وائرل جن چیزوں کی وجہ سے. اے آر وائی کی انتظامیہ سے ایک گزارش ہے کہ مکھی مار اسپرے لگا دیا کریں. ہاں اچھا, مکھی مار اسپرے کے علاوہ وہ جو ایک میش آف فائر ہوتا ہے اوپر, وہ لگتا ہے انسیکٹ کلر, اس میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے, کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے تاروں میں, اور کوئی بھی کیڑا پرندہ وغیرہ, وہ جب پرندہ کہہ رہا ہوں میں, کیڑا وغیرہ, مکوڑا, مچھر مکھی یہ آ جاتے تو کر کے آواز آتی ہے, اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے وہیں پر, اور پھر بعد میں آپ نکال کے اس کی لاش پھینک کے آگے بڑھ جاتے. تو یہی کر لیتے, وہ لگا لیں اسٹوڈیو میں, اس کی آواز بڑی زوردار ہوتی ہے تو وہ مائک وائک پہ آ سکتی ہے. ہاں لیکن صفائی دیکھیے, اس سے ایک اور زیادہ چیز ضروری ہے, صفائی کا خیال رکھیں تو بھی مکھیاں نہیں آئیں گی. اچھا, تو ایئر وائی کا اسٹوڈیو صاف ہونا چاہیے. یہ اسٹوڈیو پہ دوسرا, مکھی جو ہے اس کی ایک خاصیت ہے, وہ سب چھوڑ کے, تو چھوڑیں میں کیا بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی وہی ہو جائے گا کہ چاول ہو جائے گی. لیکن عدنان بھائی از اے سپر اسٹار. عدنان بھائی کو نہیں کرنا چاہیے تھا میرا خیال, انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کیا ہوگا, بڑے شخص سے اتنی کر دیا ہوگا کہ تھوڑی بہت وائرل ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا, مذاق کر لیتے. اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے بیان کی وضاحت دینا چاہتا ہوں جو صرف مزاح کے طور پر استعمال کیا گیا تھا, کہ کسی کی دل آزاری کے لیے ہماری زبان میں ایسے لفظ عام ہیں, لیکن میرے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا. یہ توڑا کس نے ہے؟ اچھا نہیں, کسی نے میرا خیال نہیں کیا ہوگا, بس انہوں نے معافی مانگنے سے پہلے یہ بھی ایک روایتی سا جملہ وہ بول دیا, بلا وجہ کا بول دیا. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے غیر ارادی طور پر دیے جانے والے اس بیان پر میں دل سے نادم ہوں. اداکار نے یہ بھی کہا کہ آئندہ میں اپنے الفاظ اور بیان سادہ ہی رکھوں گا. بھائی چلو یہ اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ریئلائز ہوا ہے. ہاں اچھا, لیکن ندا یاسر صاحبہ جو ہیں, عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پیمرا آتا ہے اور پیمرا آ کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یا بہن صاحبہ آپ کیا کر رہی تھیں, آپ کا وجود کس کام کا ہے, یہ جو لاکھوں کی تنخواہ ہے اس کو وہاں جسٹیفائی, جو عوام نے اتنا رد عمل دیا انہوں نے اس وقت نہیں دیا کوئی, کو دے دینا چاہیے تھا. تو دو پرابلمز تھیں اس میں, ایک نہیں تھی, عدنان صدیقی نہیں تھے. یہ شو ایڈٹ بھی تو ہوتا ہے. اچھا نہیں, لائیو ٹرانسمیشن, یہ تو لائیو تھا, لائیو میں چلا گیا, اور جہاں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جان بوجھ کے شامل کی جاتی ہے کہ وائرل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر روکنا ہے اس کو, ابھی آپ نے سما والا دیکھا ہوگا, اگر روکنا ہے تو ہوتا ہے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ. 10 لاکھ روپے از نتھنگ. چینلز پہ جرمانہ بڑھائیں تو چینلز ان چیزوں کو روکنا شروع کر دیں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز جائے گی. اس طرح کی سوچ معاشرے میں پروان نہیں چڑھنی چاہیے نا کسی بھی صنف کے لیے. میرے خیال یہ سوچ ہے بھی نہیں معاشرے میں کہ خواتین کے پیچھے بھاگو گے تو خواتین جو ہے وہ بھاگیں گی دور, رک جاؤ گے تو خواتین آپ کے پاس آ جائیں گی. مطلب یہ سوچ ہے بھی نہیں معاشرے میں. معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ بھاگو بھاگو, کیونکہ خواتین کے پیچھے ہی بھاگتا ہے معاشرہ. مرد خواتین کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی کبھی خواتین بھی شاید بعض مردوں کے پیچھے بھاگتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ عام طور پہ خواتین کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو وہ کوئی معاشرے کی سوچ مجموعی یہی ہے, ایسا نہیں ہے جو عدنان بھائی کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے میرا خیال. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.